عزیز دوستو، قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو۔ اس آیہ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موبائل فون سائلنٹ کر دیں۔ اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے، یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بنی بنائی مل جائے گی۔ تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ہے، بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویریں یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں، حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی۔ میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتہار بھی بغیر فوٹو کے چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میری یہ بھی رائے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے، محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کون سا بار ہے۔ ہمارے اشتہار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں، سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے، اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین، بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی، تشریف رکھیں سارے سنگی، اور میری طرف توجہ کریں۔ بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں، میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والا ہوں، تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد۔ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کبھی کسی مولوی نعت خواں اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میرے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، سننا بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے، اس پہ ضرور سنیں۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا جس کا ایمان ہے وہ پڑھے، تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے، سوچ کہیں اور چلی گئی ہے، وہ بے ایمان تو نہیں نا؟ تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی کہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے؟ تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ، اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے۔ یہ جذبہ ہے، ضرور ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑے دیے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے ماحول میں بہت زیادہ۔ اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں، وہ نوٹ پھینکنے کا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ نذرانے کا یہ سٹائل نہیں، نہ یہ کام کریں۔ میلاد کی محفل میں آ کے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے، وہ کہتا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی اگے بہندا، لہذا پیچھے وہ لوگ کے دتھی بھی کوئی نہیں۔ اس لیے میلاد کی محفلوں میں بھی جو 50,000 روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے، ورنہ جو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے۔ اس میں تو جو جس کا دل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے اور کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا بھی کہ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے شعراء مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نعت لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اب پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے، یہ میاں شیر محمد شرک پوری کا اسٹیج ہے، یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی، یہ علامہ کاظمی کا اسٹیج ہے، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج ہے۔ اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے۔ زندگی میں یاد رکھ لیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں۔ آپ مارکیٹ بند کر دیں تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے۔ یہ مانگنے والوں کی غلطی نہیں، یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے۔ جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے۔ تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پروموٹ کیے جنہوں نے نعت بیچی 10,000 کی، تلاوت بیچی 10,000 کی، معاذ اللہ تقریر بیچی، کیوں ایسے لوگ پروموٹ کیے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں، اس کی کو تھوڑی اور کم کر دیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، برکت دے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا عادی ہوتا ہے۔ جو کشکول طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سر اونچے ہوئے۔ وہ کسی نے کہا تھا، مجھے بعض لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ، تو میں کہتا ہوں تھوڑے کو دیتا ہی نہیں جانا، تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھائی؟ ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں، کیوں ہمارا آپ ریٹ لگاتے ہو؟ یہ شعر سن لیں، یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا، اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا، ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، دوجے پاس والے نے دیا جے 20,000، اور ظالمہ ان پہ آندہ سے نبی پاک کو لینے نے۔ نذرانہ کو تحفہ دے تو لینا سنت ہے، لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ طے کرنا، اور پہلے ماڑے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی، وہ بھی آندہ کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کرا گے، ایڈا مہنگا جلسہ، اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں، غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نعت سننے کو بھی۔
اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے. باز آئیں اس چیز سے. ہمارا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ, دکاندار کو بوتل دی تیل والی, بھر کے دے دو. اس نے بھر کے دی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم دین ہیں, آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا تو پورے رکھ, میں احمد رضا ہوں, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. تو نے میرا 2 آنے ریٹ لگایا, آپ عالی, میں تو 2 چھوڑ دیں. اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یار. کوئی ضروری نہیں, کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے. جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں. یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں. اس لیے مہربانی فرمائیں, اس ماحول کو خاصا سنجیدہ کریں, اس پر خاص محنت کریں. اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے, مسجد میں بیٹھا ہوں, باوضو ہوں, میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ ہوں تو کوئی بندہ نعرہ لگائے. کیوں بھائی, وہ ضروری ہے؟ بوڑھا آدمی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاء کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی, پیر صاحب آ گئے تھے, پیر صاحب ٹائم نہ لاؤ. کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے. بیٹھا رہنے دے لوگوں کو, کوئی فرق نہیں. یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں, آپ ماحول کو صحیح کریں, آپ کے جلسے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میری آخری گزارش, تمہیدی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں. جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی, انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا, وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا. ان باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں, ٹائم دیں, نعت خواں کو وقت دیں, اور دعا کا ٹائم لکھیں. آپ میرے پاس کبھی آئے, ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا, لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. اس لیے کہ اگر فجر سویرے تنگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوگا؟ اور مختصر بات کریں گے خیر الکلام ما قل ودل, تو وہ بڑی بہترین رہے گی. سنجیدگی لائیں تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے 10 کے آوے کہ میں چلنا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے تو 9:45 میں تھوڑے کول ہوں گا انشاءاللہ, تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں. یہ ماحول, یہ میں گزارشات کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں. چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں, میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے. یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں, انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس, اور برکت ہوگی اس بات کی. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے, اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے, اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو, ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, ٹھنڈی چھاؤں, میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے, اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا, کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو, تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا, اللہ اکبر, دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہونا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا, توجہ ہے میری بات پر, جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں 2 معنی میں آیا ہے, علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا, کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا, یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں, تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی, اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو, اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر دو, 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نا, دیکھیں نا, ایک بچی ہوتی ہے BA, وہ اس نے کر لیا, اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں, اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے, خامد سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کر دیا تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی, وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی, وقت پہ نہیں اٹھی, مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی, لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سر ہوتا ہے, ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے, فٹافٹ جاگتی ہے.
ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا. اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی. سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟